السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا، صبر کا سلسلہ حکم فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ جتنا تم صبر رکھو گے، اللہ پاک اتنا ہی بہترین تمہیں عطا کرے گا۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جنت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری محنت کو قسمت کا نام دیں گے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ بدل نہیں سکتے، وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ دنیا سنور پاتی ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ کا استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی کے قابل نہیں چھوڑتی۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے بندوں کو اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود سے اسے ثابت کر دے گا۔ جہاں کہیں پانی بہہ رہا ہو وہاں سبزہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں آنسو بہہ رہے ہوں وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ مانگنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ غرور ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اسے اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سامنے نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے، بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے نہیں دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنا بہترین نہ لکھ سکتے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ ہر نعمت پر دل سے کہے الحمدللہ۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ خدا کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تم پر قرآن اتارا اور عقل کی باتیں بھیجی۔ منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حاکموں یا کتابوں کے ذریعے نصیحت کرے۔ کسی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر ہی وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ سے اصل محبت اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھو: موت، احسان، نصیحت۔ حسن اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اے ہمارے پیارے رب، اور میری یہ دعا قبول کیجیے۔ اے میرے رب، میری مغفرت کیجیے، اور میرے ماں باپ کی بھی، اور کل مومنین کی بھی، اور حساب قائم ہونے کے دن۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ خاموش رہیں، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ نہ تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسروں پر گزرے تو ڈرامہ، واہ رے زمانہ۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھ کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ معصوم فرد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر تم نے کسی کا درد محسوس کرنا نہیں سیکھا تو زندگی میں کچھ نہیں سیکھا۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ سکون پتہ کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھنے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کسی غریب کو تنگ مت کر،
تیری طاقت پیسہ اور اس کی طاقت اللہ۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ تعالیٰ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں۔ 3 لوگوں کو مت بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ انسان کو بیمار کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز دوستی کی جدائی ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑے کی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ کچھ لوگ ہماری خاموشی کے بھی لائق نہیں ہوتے اور ہم انہیں اذیت کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد پڑھ کر سناتی ہے۔ کسی مشکل میں بزدل انسان سے مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کا منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والے کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں، ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جس میں جتنا صبر ہوگا اس کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوگا۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔